ہم آگے بڑھیں گے پاک ڈپلومیسی کے حوالے سے اور جو آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے DGISI کی میزبانی میں افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر خطے کے 6 انٹیلیجنس سربراہان کی آج بیٹھک ہوئی ہے۔ چین، روس، قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی افغانستان کے پڑوسی ممالک ازبکستان، ترکمانستان اور ایران کا دورہ کیا، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی اور بھی ورچوئل اجلاس کے ذریعے پاکستان جو ہے ڈپلومیٹکلی اس وقت بہت زیادہ اس وقت ایکٹیو ہے، بہت زیادہ اس وقت ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ قصوری صاحب وقت نکالنے کے لیے۔ آج کی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں DGISI نے اس خطے میں میزبانی کی ہے 6 انٹیلیجنس سربراہان کی۔ چین ہے، روس ہے، قازقستان یعنی سینٹرل ایشین جو اسٹیٹ ادھر سے۔ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر یہ بیٹھک ہوئی ہے۔ obviously سیکیورٹی کے بھی اور ڈپلومیسی کے بھی بڑے چیلنجز ہیں اس وقت طالبان کو۔ ان کو دنیا کو وہ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اوتھ ٹیکنگ پہ آئے، لیکن ابھی کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا آپ کے نزدیک جو ہے بڑی توقعات ہیں اس خطے کی ممالک کی طالبان سے؟ دیکھیے، جو طالبان سے توقعات ہیں وہ تو واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا بھی گیا تھا ریپیٹڈلی کہ جی ایک براڈ بیس گورنمنٹ ہوگی، اس میں طالبان کے علاوہ پشتون طالبان کے علاوہ نان طالبان پشتون بھی ہوں گے، اور پھر ازبیک، تاجک، ہزارہ وغیرہ ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور لوگوں کی خواہش تھی کہ خواتین بھی ہوں۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت آئی ہے اس کے اوپر بہت سے کئی ممالک کو اعتراضات ہیں، بلکہ جن ممالک نے مدد بھی کی ہے جیسے چین ہے، انہوں نے $30 ملین ہیومینیٹیرین ایڈ میں کیا۔ پاکستان نے تو بغیر انتظار کیے انہوں نے بھی ہیومینیٹیرین انسانی بنیادوں پر مدد کی ہے۔ اور یہ جو خطے کے ممالک ہیں یہ سب ویل وشرز ہیں افغانستان کے، یہ چاہیں گے کہ وہاں استحکام آئے، اور یہ ساری جو ایفرٹس ہوں گی استحکام کے لیے ہوں گی۔ استحکام کے سلسلے میں ان سب نے اپنی جو ریزرویشنز ہیں ان کو چھپایا نہیں ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جب کہا بھی تھا کہ وہ طالبان سے بات چیت کریں گے، ڈائیلاگ کریں گے، ہر ملک نے، روس، چین، ایران، پاکستان، سب نے اپنی اپنی ریزرویشنز بتا دی تھی۔ پاکستان نے TTP کے بارے میں بات کی تھی کہ یہاں سے حملے نہیں ہونے چاہیے۔ ایران، چائنا نے ETIM کے بارے میں بات کی تھی، اور روس جو ہے وہ اسلامک موومنٹ وہ ازبیکستان کے بارے میں بات کی تھی، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ یہاں اگر گڑبڑ ہوئی ان ریاستوں میں ازبیکستان، تاجکستان، ترکمانستان، تو روس کی آبادی پر اثر پڑے گا جو ملک ہے، اور وہاں کوئی اندازاً 20% آبادی مسلمان ہے۔ ایران جو ہے اس کو بالکل انہوں نے، حالانکہ طالبان کو پہلے کے مقابلے میں ان کا رویہ مختلف ہے، لیکن وہ بالکل یہ چاہیں گے کہ جو شیعہ آبادی ایران کی ہے ان کو مکمل رائٹس، حقوق دیے جائیں۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ ابھی میٹنگ ہوئی ہے، اس کو اب پس منظر یہی ہے کہ کس طرح ایسے حالات کوارڈینیشن سے، آپس میں رابطے سے کیے جائیں کہ نئی جو حکومت آئی ہے جس کی کافی کمزوریاں ہیں کیپیسٹی کے سلسلے میں، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ہیومینیٹیرین ایڈ شاید بڑھائی جائے، لیکن مل کے ان کو کہا جائے کہ جو اس علاقے میں جو خدشات مختلف ممالک نے اظہار کیے ہیں کہ یہ علاقہ ٹیررزم کا گڑھ نہ بڑھے، اس میں افغانستان کی حکومت کی توجہ دلانا۔ لیکن قصوری صاحب، ایک بات ہے توجہ دلانا، ایک بات ہے توقعات قائم کرنا، اور ایک بات ہے کیپیسٹی کی۔ کیپیسٹی ہے آپ کو لگتا ہے موجودہ طالبان حکومت کی کہ وہ انتظامی طور پہ بھی، ڈپلومیٹکلی بھی، کیا یہ جو لوگوں کے اس خطے میں توقعات ہیں ان سے ان کو پورا کرنے کی کیپیبلٹی ہے ان میں اس وقت؟ دیکھیے، ایک بڑا پرابلم ہے، یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے، اور وہ اس لیے کہ ابھی تو دنیا کی توقعات تھی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کہ یہ اس کو براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں، اور میری بھی خواہش ہے بنائیں، اور ان کے اپنے مفاد میں بنائیں علاقے میں۔ لیکن جو پرابلم اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ طالبان کی
ہم باہر سے تو یہی سمجھ رہے تھے نا کہ جی اکٹھی ایک موومنٹ ہے، یہ مختلف قسم کی اس میں گروپس ہیں اور مختلف علاقوں کے افغانستان کے گروپس ہیں. تو خطرہ یہ تھا کہ اگر حکومت بنتی ہی نہ کوئی افغانستان کے اندر تو شاید ایسی حکومت ہی نہ ہوتی جس سے یہ جو آپ نے ابھی آپ نے نام گنوائے ہیں کہ یہ جو ملے ہیں انٹیلیجنس چیفز، کسی کو تو کوارڈینیٹ کوئی باڈی تو ہونا جس سے کوارڈینیٹ کریں. کم سے کم ایک باڈی مورز وجود میں آئی ہے. اور ان کی اس وقت یہ ہوا ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات اوپن نہیں ہوئے. خدا نخواستہ اگر وہ ہوتے تو سول وار اب شروع ہو جاتی. تو لیکن یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. افغانستان بدل چکا ہے. پچھلے 20 سال میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں. جب طالبان نے پہلے حکومت کی تھی اور قسم کا افغانستان تھا. اب 20 سال میں تقریباً 35-40% تو لڑکیاں کالج کی لیول پہ پہنچی ہوئی ہیں. یعنی اگر پہلے تو شاید کالج لیول پہ شاید ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، لیکن اب تو جو ٹوٹل یونیورسٹی کی پاپولیشن ہے 40% تو اس میں لڑکیاں ہیں. اس کے علاوہ جابز بھی وہ کر رہی ہیں. تو یہ بالکل نیا ملک آ گیا، اس میں میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا. افغانستان تبدیل ہو گیا ہے. تو آپ نے جو کیپیسٹی کی بھی بات کی تھی، پاکستان جیسے ملکوں کو اور دیگر ممالک کو مل کے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی. یہ لوگ ان چیزوں میں ٹرینڈ نہیں تھے. انہوں نے ایک جو کیا ہے وہاں ایک سپر پاور کو اپنے ملک سے نکالا ہے، اس میں لیے اور سکلز چاہیے. اس میں یہ پاس ہو گئے ہیں لیکن وہ اب کافی نہیں ہیں. افغانستان پہ تو جیت لیا پر ملبے پہ حکومت تو نہیں کرنی. اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں اس رائٹس ہو گئے، فوڈ کے، میڈیسنز کے، ہسپتال بند ہونے لگے تو ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی جس کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. بالکل. حکومت بنانا ایک مختلف کام ہے اور پھر اس کو قائم رکھ کے چلانا اس سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. جو 20 سال پہلے سر آپ چونکہ فورن منسٹر تھے تب بھی جب یہ 9/11 کے بعد یہ تمام ہم نے دیکھے ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں پہ، اب ایک جو نیا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ ہے چین کے ساتھ طالبان کے روابط اور چین کی طرف سے ان کے انکریجنگ سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. اس سے کیا فرق ہوگا؟ 20 سال پہلے یہ نہیں تھا، وہ اتنے امپورٹنٹ پاور پلیئر نہیں تھے اس پوری سچویشن میں. دیکھیے چائنا نے بہت وہ پھونک کے قدم رکھتے ہیں، وہ جلد بازی نہیں کرتے. انہوں نے ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ ایران، چین، روس سب خوش ہیں امریکہ کے وہاں سے وڈرال سے. ہاں طریقہ کار جو وڈرال کا جس ہیسٹ میں گئے وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن وہ خوش ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اندازہ نہیں کہ کیا خطرہ ہے. خطرہ یہ ہے کہ اگر موجودہ انتظامیہ جو نئی طالبان کی حکومت بنی ہے فیل کر جاتی ہے ڈیلیور کرنے میں، تو ساری دنیا کے جتنے گروپس ہیں وائلنس کے گروپس وہ سب یہاں آ جائیں گے. اور یہ ایک ایسا علاقہ بنے گا، پہلے تم کہتے ہیں نا پاکستان افغانستان کا علاقہ غیر ہے، خدا نہ خواستہ پورا افغانستان علاقہ غیر نہ بن جائے. اس لیے سب ممالک کے مفاد میں ہے کہ وہاں امن ہو، وہاں سالمیت اس کی رکھی جائے، استحکام آئے اور وہاں ترقی ہو. اس کے لیے ایک وقت میں کئی کام کرنے ہیں. ایک تو ان کو فوری طور پر ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانی ہے، جو چین نے بھی کیا، پاکستان نے بھی کیا، ایم شور دوسرے لوگ بھی کریں گے. یونائٹڈ نیشنز کے انڈر سیکرٹری جنرل آئے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا. بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ اگلے دن امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ویلکم کیا کہ دوحہ سے ایک فلائٹ اڑی ہے قطر ایئر ویز کی، جو کہ یہ کابل سے جو وہاں دوحہ لینڈ کر گئی ہے. تو یہ جو اچھی چیز وہ کریں گے وہ ویلکم کی جائے گی. اس سے لگ یہ رہا ہے کہ دنیا نہیں چاہ رہی کہ یہ فیل کر جائیں، کیونکہ اگر فیل کریں گے تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے. ہاں، یہ جو اس میں ایک اور آخری سوال ہوگا میرا قصوری صاحب، کیونکہ اس سے پہلے بھارت کا بڑا واضح رول تھا افغانستان کے حکومت کے ساتھ، جو ان کی ایک سافٹ کارنر تھا، روابط تھے، تعلقات تھے. اس وقت تو جب آپ بھارتی میڈیا کو دیکھتے وہ بہت غصے میں بھی ہے، پریشان بھی ہے، ان کو انسرٹن بھی ہے کہ، لیکن اب آپ فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ بھارت دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں انفلوئنس ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرے گا. اس کا کوئی کردار دیکھتے ہیں جو موجودہ جو رجیم ہوگا موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیے میں ایک بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں. اگر تو بھارت کے عزائم ایک نارمل ملک کے ہیں کہ جی وہ
डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करना चाहते हो तो अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हर एक को राइट है कि अपनी एम्बेसी खोले, ताल्लुकात रखे, ट्रेड कर। लेकिन ये हमने देखा है 1947 से अफगानिस्तान में जो भारत का प्राइमरी इंटरेस्ट रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। भी आपने रिसेंटली देखा होगा, पहले तो खैर और किस्म का था जब 1947 से जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन रिसेंट टाइम्स में तो रॉ के और जो NDS उनकी सीक्रेट सर्विस थी पुरानी हुकूमत की, उन्होंने मिल के उन लोगों को सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे। वो तो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और वो राइट है। लेकिन आपने पूछा भारत का असर और रसूख, देखिए भारत की एक सॉफ्ट पावर है, हमें किसी गलत फहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। वहाँ की मूवीज हैं और फिर उन्होंने काफ़ी वहाँ डेवलपमेंट की है। तो अगर तो वो अपने आप को उस तरीके से लाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में वो रोल ना अदा करें जो अभी तक वो करते रहे, क्या वो ये तैयार हैं मौजूदा अफगानिस्तान जो इंडिया की हुकूमत है, जो उसकी ज़हनी साख्त है, जो एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान साख्त है, क्या वो ये कर सकेगी? अगर वो करे तो हमें क्या एतराज है? अफगानिस्तान तो आज़ाद मुल्क है, हर मुल्क जाए वह अपनी एम्बेसी खोल ले, लेकिन वो काम नहीं होने दिया जाएगा जो पहले होता था। और यही तकलीफ भारत के एक खास सेक्शन को है जो अफगानिस्तान में, और मैं बताता हूँ जनरल पनाग का अभी रिसेंटली एक आर्टिकल छपा है जो कि नॉर्दर्न कमांड यानी कश्मीर के इलाके के हमारे कोर कमांडर के बराबर थे, नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। किस बात पे? उनका बड़ा अफसोस है कि इस इलाके में हम मुश्तरका एडवर्सरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, यहाँ हम बैठ के मुश्तरका एडवर्सरी यानी पाकिस्तान को यानी कि उनके अल्फाज का मतलब तंग कर सकते थे, अब नहीं कर सकेंगे, यानी इसका उनको अफसोस है। तो अगर ये उनको अफसोस है तो इससे तो कोई उनके साथ सिंपैथी नहीं कर सकता। अगर ये उन्होंने कोई अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, वो अफगानिस्तान की आने वाली जो हुकूमत इंशाल्लाह उनके मामला बन गई है और उसके बाद जो वो अपने मामला बात करें, सिफारती तौर पे तय करे। बहुत शुक्रिया।